ہم نے سوال کیا رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر، یا رب ذوالجلال ہمیں تو قرآن کریم فرقان حمید کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائی جا رہی ہے۔ میں تھوڑا سا عقیدے پہ بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کریں ادھر۔ ہمیں تو قرآن کریم فرقان حمید کی پہلی جو سورہ فاتحہ ہے اس کی ہمیں آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہمیں تو اس آیت سے یہ دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ مددگار صرف اللہ ہے۔ اے مولا تیری بارگاہ کے اندر ملتجی ہے، تو ہمیں بتا دے کیا تیرے علاوہ کوئی اور بھی مدد کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے پیارو، حقیقی مدد میں کرتا ہوں، حقیقی مددگار میں ہوں، لیکن میں نے مددگار اپنے نبیوں کو بھی بنایا گئے، رسولوں کو بھی بنایا گئے۔ اللہ کے قرآن کو پڑھیں، آیت سورہ فاتحہ کی سامنے رکھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہنے والے کہتے ہیں جناب فقط اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ میں نے کہا تو نے پورا قرآن نہیں پڑھا، اگر پورا قرآن پڑھا ہوتا کبھی یہ بات نہ کرتا، اس کو تو سنی بھی مانتا ہے، تو نے آگے نہیں پڑھا۔ اللہ رب ذوالجلال نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ میرے رب قدیر نے فرمایا اے لوگو تمہارا مددگار اللہ بھی ہے، اللہ کا نبی بھی ہے، اور حالت رکوع میں صدقہ کرنے والے بھی تمہارے مددگار ہیں۔ تمہارے مددگار اللہ، تمہارا مددگار اللہ بھی ہے، اس کا نبی بھی ہے، اور بولے نا حالت رکوع میں صدقہ کرنے والے یہ بھی مددگار ہے۔ کس نے صدقہ کیا تھا حالت رکوع میں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں، سینکڑوں تفاسیر کے اندر موجود ہے، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر سائل آیا، آپ حالت رکوع میں تھے، سائل نے مانگا، حضرت علی المرتضیٰ نے نماز میں سے ہاتھ پیچھے کیا، فرمایا یہ میری انگوٹھی ہے لے جا، یہ میری انگوٹھی ہے لے جا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مددگار ہیں۔ یا علی کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ یا علی مدد کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ یہ مدد کدھر سے ثابت ہے؟ رب کائنات نے فرمایا کہ تمہارا مددگار میں بھی ہوں، میرے نبی بھی ہیں، اور پیارے علی بھی ہیں، پیارے علی بھی ہیں۔ اور یہ جو آیت مبارکہ میں نے شروع میں پڑھی، رب کائنات نبیوں کو کہہ رہا ہے اے نبیوں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے اس نبی پہ ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ ایک تو اس عقیدے والے کا جنازہ نکل گیا کہ جس نے کہا صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ ہی مددگار ہے۔ میں نے کہا چل تیرا تو جنازہ نکل گیا، تیرے عقیدے کا جنازہ نکل گیا۔ کیوں؟ کہ رب کائنات نبیوں کو کہہ رہا ہے، نبیوں کو، رسولوں کو کہ اے نبیوں، اے رسولوں، تم نے مدد کرنی ہے۔ گویا رب فرماتا ہے، گویا نہیں حقیقت میں فرماتا ہے کہ اے پیارے آدم میں بھی مددگار ہوں، حقیقی مددگار، لیکن میں نے مجازی مددگار تجھے بھی بنایا ہے۔ جا لوگوں کی مدد کرنا، اور بالخصوص میرے نبی کی مدد کرنا۔ سارے نبیوں کو رب کائنات نے فرمایا تم سارے کے سارے مددگار ہو۔ گویا رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اے آدم تم بھی مددگار ہو، اے شیس تم بھی مددگار ہو، اے جناب یحییٰ تم بھی مددگار ہو، اے داؤد تم بھی مددگار ہو۔ میں نے کہا تھا تم یہ کہہ رہے تھے جناب والا کہ ایک ہی مدد کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی، وہ ہم بھی مانتے ہیں کہ ذاتی طور پہ رب کائنات اپنے بندوں کی مدد فرماتا گیا ہے، لیکن رب ذوالجلال اپنے بندوں
مدد کی طاقت دے دیتا ہے، مدد کا اختیار دے دیتا ہے۔ الحمدللہ سنی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ بھی مدد کرتا ہے، اللہ کے پیارے بندے بھی مدد کرتے